سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثروا ذکر ہذم اللذات, موت کو کثرت سے یاد کرو. یاد کرنا ہے. کس کو یاد کرو؟ کس کو یاد کرو؟ کرتے کیا بھائی؟ چھوڑو بھائی, کئی کو موت, پہلے جب میں چھوٹا تھا نا, تو اگر موت کبھی بیچ میں آ بھی گئی, اتنا لوگوں کو ڈر ہے, بولتے وہ ذکر چھوڑ دو. یا رسول اللہ کہہ رہے کثرت سے یاد کرو, موت کو کثرت سے یاد کرو. سبحان اللہ, یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, اس کے فائدے ہیں. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کثرت سے قبرستان کو جاؤ. کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ نوجوانوں؟ پلے گراؤنڈ کو نہیں, صبح کو گئے تو شام تک میچس 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 نہیں. کثرت کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے منع کیا تھا قبرستان کو جانے سے, اس کی زیارت سے. اب جاؤ. فإنها تذکرکم الآخرہ, اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت یاد آئے گی, موت یاد آئے گی. اور وہ بھی میں بتا دوں آپ کو, قبرستان کو یہ ٹیم کی شکل میں مت جاؤ. وہاں جا کر ابھی تم اسے قبرستان کو پارک بنا لو گے. کیا کرو گے؟ پارک بنا لو گے. وہاں بھی موبائل میں تم رہو گے. اکیلے تنہا جاؤ اور یہ سوچو, آج میں جا رہا ہوں اور واپس بھی جا رہا ہوں قبرستان کے باہر, ایک وقت میں جاؤں گا اور واپس نہیں جاؤں گا. یہی مجھے رہنا ہے. ذہن میں تصور لے کر آؤ. یہ نبی کہتے ہیں آج میں جا رہا ہوں اور واپس بھی میں انشاءاللہ اپنے گھر کو میں واپس جاؤں گا. ایک وقت ایسا آئے گا اور 100% آئے گا جب مجھے قبرستان لایا جائے گا اور واپس نہیں لے کر جائیں گے. آپ یہ ذہن میں تصور لے کر آؤ. کثرت سے, یہ پہلا. دوسرا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, موت کو یاد کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے, اگر روزی روٹی تنگ ہے, کمائی صحیح نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی موت کو یاد کرنے سے رزق میں برکت دے گا, زندگی میں برکت دے گا. سبحان اللہ. ایسا لفظ ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ مِّنَ الْعَيْشِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ, کوئی آدمی اسے زندگی کی تنگیوں میں اگر یاد کرتا ہے, إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کشادہ کر دیتا. فائدہ ہے اس کا فائدہ ہے. موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے. سبحان اللہ, زندگی کشادہ ہوتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ عقل مند کون ہے, چالاک کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو, چالاک بنو. کیا بنو؟ کیا بنو؟ چالاک بنو. چالاک ویسے بنو جیسے نبی چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ, من اکیس الناس واحزم الناس یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب, میں چاہتا ہوں نوجوان ساتھیوں میرے, یہ جواب آپ اس مسجد سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. نبی نے چالاک کسے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا. نبی کہتے ہیں دو چیزیں. سب سے پہلے چالاک, اللہ کے رسول کہتے ہیں اکثرهم للموت ذکرا, کثرت سے موت کو یاد کرنے والا, کثرت سے موت کو یاد کرنے والا. سیکنڈ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا. سبحان اللہ. دو باتیں نبی نے کہی, موت کو کثرت سے یاد کرو اور اس کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ تین چیزیں. ایسے ہی 1 2 3 بتاؤں گا, وقت ہو جائے گا انشاءاللہ, اور پابندی کے ساتھ اس جمعہ کے ٹائم پر اپنی بات ختم کروں گا. موت کے بعد کیا ہے؟ سب سے پہلے آخری مرحلہ, لاسٹ کا جو مرحلہ ہے, سکرات والا مرحلہ. جب ہم موت کو یاد کریں, تیاری کرو اس مرحلے کے لیے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حدیث سنو, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا, 3 ہی باتیں, 3 باتوں پر یہ جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عندما حضرت الوفات کان بین یدیہ رکوہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا برتن ہے چمڑے کا, اس برتن میں پانی ہے, اس برتن میں پانی ہے. فجعل یدخل یدیہ, آپ اپنا ہاتھ وہ برتن میں ڈالتے ہیں پانی کے اندر. فیمسح بہما وجہہ, اپنے دونوں ہاتھوں سے بھگا کر اپنے چہرے کو پوچھ لیتے ہیں. ویقول, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ, یاد رکھو جی, لا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, موت کے سکرات ہیں.
یہ وقت بہت اہم ہے، آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ثم نصب یدہ، پھر اپنے ہاتھ کو اٹھائے، فجعل یقول، اور یہ کہنے لگے، پھر رفیق الاعلی، سب سے بڑا جو دوست ہے وہ، پھر رفیق الاعلی، ایسے ہی ہاتھ ہل رہا تھا ہوا میں، آپ کی جان نکل گئی. سوال علماء یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اگر آپ کو یہ تکلیف ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ہوگی؟ نماز چھوڑنے والے کو کیا ہوگی؟ سود کھانے والے کو کیا ہوگی؟ حرام کھانے والے کو کیا ہوگی؟ اور جو آدمی غلطی کرتا ہے اس کی آخری حالت کیا ہوگی؟ صحابہ نے بتایا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں، عمر بن عاص سے، اے ابا جان اس وقت تمہاری حالت کیا ہے؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے زمین و آسمان کو ملا دیا گیا ہے، زمین اور آسمان کو ملا دیا گیا ہے. جی میں اور آپ گزریں گے اس حالت سے. گزرنا ہے نہیں گزرنا ہے؟ گزرنا ہے نہیں گزرنا ہے؟ تیاری اس وقت کے لیے کیجئے، ایسے کام کیجئے کہ آخری وقت اللہ تبارک و تعالی آسانی سے ہماری جان نکلے انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، دوسری چیز، انشاءاللہ موت کے بعد اللہ سے ملنا ہے. کس سے ملنا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ حدیث سن لیجئے، انشاءاللہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے. اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، عن عبادہ بن صامت، اور عبادہ بن صامت کہتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. آخری حدیث ہے جمعہ کی انشاءاللہ. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے. عبادہ بن صامت راوی حدیث ہیں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. جو اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء. اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہے گا، ناپسند کرے گا، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا. آپ کی شاید حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی. حضرت عائشہ کو رضی اللہ عنہا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. شاید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اہل بھٹکل کو. حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا او بعض ازواجہ، حضرت عائشہ نے کہا یا بعض کسی بیوی نے کہا، انا لنکرہ الموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تو میری سمجھ میں نہیں آئی. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، موت سے نفرت کرتا ہے یا موت کو نہیں چاہتا. نفرت نہ بھی بولے، نکرہ الموت، موت کو ہم نہیں چاہتے ہیں. قال لیس ذلک، اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ مطلب یہ نہیں ہے. ولکن المؤمن، یہ بات ہے، اب یہاں بات میں کھڑا کرتا ہوں. لیکن مومن اذا حضرہ الموت، جب موت سامنے آئے گی، بشر برضوان اللہ وکرامتہ، اس کی جان نکالنے سے پہلے اسے خوشخبری دی جائے گی کہ اللہ تم سے راضی ہے. کیا خوشخبری؟ کیا خوشخبری؟ بولو نا، سو نہیں سو. اللہ تم سے راضی ہے، اللہ وہ کرامت ہی. سبحان اللہ. یہاں کھڑے ہو کر، یہ میرا چوتھا شاید سفر ہے بھٹکل کا، اور یہ میرا دوسرا جمعہ ہے آپ کی اس مسجد میں. جی ہاں، اس سے پہلے جب بھی ہم آئے ہیں تقریباً ایک ساتھی سے ہماری ملاقات رہی ہے، عبد الودود سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں، اور وہ چمکتا ہوا چہرہ ہمیشہ ہمارے سامنے آتا ہے. میرے سے کافی جونیئر، سبحان اللہ، ایک اچھے جید عالم دین. میں نے ان کے بارے میں سنا، اللہ عز و جل نے ان کو آزمایا بیماری میں، اللہ وہ بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے. کل میں مروں گا تو کوئی اور بھی میرے لیے خطبہ دے گا انشاءاللہ، اور میرا نام لے گا انشاءاللہ تعالی. ڈرنا نہیں، جب موت آنی تبھی آئے گی، اس سے ایک منٹ پہلے بھی نہیں آئے گی، بعد میں بھی نہیں. اگر کوئی چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، اللہ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. میں نے سنا ہے مرنے سے پہلے ان کی حالت اس حدیث کی روشنی میں تھی کر کے میں نے سنا ہے. ان کے رشتہ دار بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میں نے سنا ہے جو حدیث میں نے بخاری کی پڑھی تمہارے سامنے، مرنے سے پہلے سامنے فرشتے آ کر اسے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تجھ سے راضی ہے. میں نے سنا یہ مرنے سے پہلے
اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے ہاتھ پکڑ کر کہ میرے سامنے دو فرشتے کھڑے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہی تو حدیث ہے, یہی تو حدیث ہے. نبی نے کہا سامنے فرشتے کھڑتے ہیں اور وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہے. اور تمہاری کرامت, تمہاری مہمان نوازی جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے, میرا رب میرے سے راضی ہے, اللہ اکبر, اللہ میری عزت کے لیے اللہ تیار ہے. جب سامنے وہ چیز دیکھتا ہے فلیس شیء احب الیہ مما امامہ, کوئی چیز اس وقت مرنے والے کے سامنے, کوئی چیز جو وہ دیکھ لیتا ہے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی. اب وہ آگے دیکھ لیا زندگی کیا ہے, اب وہ کیا کہتا ہے احب لقاء, اب چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں. یہ مراد ہے اس حدیث میں وَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ, اور اس وقت وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ, اور اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. سبحان اللہ, سمجھ میں آئی حدیث؟ اللہ میرا اور آپ کا انجام ایسا بنائے, اللہ ہم سب کا انجام ایسا بنائے. دنیا تو کیسے بھی کٹ جائے گی میرے بھائی, اور کیا ثابت قدمی ہمیں ملتی ہے کہ جس مسلک پر ہم چل رہے ہیں, کتاب و سنت کے پیغام کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہمارے لوگوں کی اگر موت ایسی ہوتی ہے تو ہمارے دل میں کیا ثابت قدمی آتی ہے کہ یہ برحق ہے. سبحان اللہ, یہ برحق ہے. اور اس کا دوسرا پہلو ہے کافر فاجر, وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا. جب سامنے دیکھتا ہے مرنے سے پہلے جو پریشانیاں, وہ چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے, وہ نہیں ملنا چاہتا اللہ سے, اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں